الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مال وراثت کے احکام. انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک وہ اپنے مال کا خود مالک ہے. وہ اس میں جیسا چاہے تصرف کرے، اپنے پاس رکھے، اس کو بیچ دے، کسی کو گفٹ کر دے یا دین کے معاملات کے لیے وقف کر دے، خیرات کر دے. اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہوتے ہی اس کا مال بن جاتا ہے وراثت. اب جب وراثت بن گیا تو اب اس پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب اس پر وہی قانون لگے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان فرمایا ہے. اور اس قانون کو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، یہ پورا ایک رکوع ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ابتداءً انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. یعنی اس کے مال کو 4 طرح کے کاموں میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بالترتیب. نمبر 1، اسے خرچ کیا جائے گا فوت ہونے والے کے کفن دفن کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے اس کے مال میں سے لیا جائے گا. اگر کوئی اس کا عزیز کفن دفن کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اب اسی کے مال میں سے لیا جائے گا. نمبر 2، اگر اس پر کوئی قرضہ ہو تو وہ ادا کیا جائے گا. قرض کا جو معاملہ ہے نا، یہ حقوق العباد میں سے بڑا سخت معاملہ ہے. اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرنے والوں کا جنازہ پڑھایا ہے. جی ہاں، جن پر حد جاری ہوئی تھی نا، ان کا بھی حضور نے جنازہ پڑھایا ہے. لیکن جب قرضے والے شخص کی باری آئی نا تو حضور نے فرمایا تم اور تو جا کر اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. اتنی سختی فرمائی کہ تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. بالآخر ایک شخص کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جبریل امین نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کا قرضہ ادا کرتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں.
یعنی قرض کا معاملہ اتنا سخت ہے. اس لیے ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا قرض والا معاملہ صاف کر کے رکھے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کو پتہ نہ چلے اور کوئی قرض آپ کے ذمہ باقی رہ جائے، تو وہ آخرت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو دوسرا مال وراثت کا مصرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے قرضہ ادا کیا جائے. قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی اگر مال بچ گیا تو تیسرا مصرف یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر وصیت کی تھی تو اس کی وصیت کو ادا کیا جائے. لیکن یہاں یہ مسئلہ سن لیں، وصیت ہمیشہ 1/3 میں نافذ ہوتی ہے، 1/3 میں، اس سے زیادہ میں نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اپنے سارے مال میراث کی وصیت کر جائے کہ سارا مسجد کو دے دینا. نہیں، سارا نہیں دیا جا سکتا. ہاں، اگر سارے کے سارے ورثاء عاقل بالغ ہوں اور وہ سب کے سب کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم وراثت نہیں لیتے، ہمارے ابو کی جو وصیت ہے وہ پوری کر دی جائے، تو اب وہ وصیت پوری ہوگی. ورنہ وصیت کتنے سے پوری ہوتی ہے؟ 1/3 سے. اس سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی. چوتھا جو حق ہوتا ہے وہ ہے مال وراثت کو ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا، اور وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن نشین رکھیں، مال وراثت کو ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہم ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا. بلکہ بیان کرنے کے بعد نا اس آیت میں فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. فرمایا یہ جو ہم نے تقسیم بیان فرمائی ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ فلاں کو اتنا، تو ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نزدیک فائدے مند کون ہے. یہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. اس لیے یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے کہ تم اسی طرح مال کو تقسیم کرو. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فرض. ایسے ہی تقسیم کرو، اس میں کوئی تبدیلی تم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. چند اغلاط جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں مال وراثت کے حوالے سے، وہ بڑی قابل توجہ ہیں اور ان کو سننا بھی چاہیے اور ان سے آئندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے. سب سے پہلی غلطی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بچوں میں یتیم بھی ہوں، بچے چھوٹے، یہ بھی مسئلہ بتا دوں، یتیم نابالغ ہوتا ہے. جب بچے بالغ ہو جائیں تو اب وہ یتیم نہیں کہلاتے. یتیم اس وقت تک ہیں جب وہ کیا ہے؟ نابالغ. اور جو نابالغ ہے وہ اپنے مال میں کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا، نہ اسے بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ دے سکتا ہے، نہ کسی کو معاف کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اچھا اب سنیے گا، مسئلہ بڑا توجہ طلب ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا بھائی فوت ہو گیا، بھائی کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اب اپنے باپ کی وراثت کے حقدار کہلائیں گے وہ بچے ہیں نابالغ. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے گھر کی کوئی بھی چیز چچا استعمال نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ ان کے گھر کی کوئی بھی شے ان بچوں کا چچا بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک وہ نابالغ ہیں نہ وہ معافی دے سکتے ہیں، نہ وہ اجازت دے سکتے ہیں،
نہ وہ چچا کو گفٹ کر سکتے ہیں. جب چچا ہی نہیں استعمال کر سکتا تو کوئی اور کیسے کرے گا؟ ایک اور بڑا قیمتی مسئلہ ہے. ایسی صورت میں جب ایصال ثواب کرنا ہے، آپ نے ختم دلوانا ہے تیجے کا، 40ویں کا وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارا باقی ورثاء کریں گے، اس مرنے والے کے مال سے خرچہ نہیں کیا جائے گا. پھر سن لیں یہ مسئلہ، ہو سکتا ہے کئیوں نے پہلی بار سنا ہو. ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے اپنے مال وراثت میں کچھ چیزیں چھوڑی، اس کے بچے ابھی نابالغ ہیں. جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے، اس کے مال میراث میں سے آپ اس کے ختم کے لیے بھی پیسے نہیں استعمال کر سکتے. اس کے گھر جا کر آپ دعوتیں نہیں اڑا سکتے. جی ہاں، کہ اب اس کے گھر کے تمام معاملات میں بچوں کا حق آ گیا اور بچے نابالغ ہیں. جب تک یہ نابالغ ہیں تب تک یہ تمہیں اجازت نہیں دے سکتے. یہاں میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت آپ کو سناتا ہوں. ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ کسی کے گھر مہمان تشریف لے گئے. تھوڑی ہی دیر بیٹھے کہ تذکرہ چلا، آپ کے بھائی کے گھر ہیں. میزبان نے کہا جی وہ تو اتنے ماہ ہو گئے فوت ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مکان پھر آپ اور بھائی کے درمیان؟ ہاں جی میرا اور بھائی کا مشترکہ ہے. اچھا تو بھائی کے بچے؟ جی جی بچے بھی ہیں بھائی کے. وہ جو مہمان تھے نا وہ فوراً اس گھر سے اٹھ کر باہر آ گئے. انہوں نے کہا حضرت خیر ہے؟ کہا جی اب اس گھر کے تمام سامان میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھتیجے بھی وارث ہیں اور وہ نابالغ ہیں. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے گھر کی کوئی شے میں استعمال ہی نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس گھر میں ٹھہرنا پسند نہیں کروں گا کہ کہیں میں یتیموں کا مال کھانے والا نہ لکھ دیا جاؤں. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، نظر دوڑائے کہ اگر تو بھابھی کے سسرال والے ہیں سٹرانگ، ایسا ہی ہے نا، تو بھابھی اور بھتیجوں کو کچھ مل جائے گا کہ وہ ادھر سے پریشر ڈالیں گے. اور اگر وہ بیچارے غریب ہیں تو چچا اور تایا سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں. اور یہ جو ہڑپ کرتے ہیں نا، میرا اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں مرغ مسلم نہیں بلکہ آگ بھر رہے ہیں. آگ کیا بھر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور یہ آگ بھرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن بچ جائیں گے؟ نہیں، بڑی سخت مار میں مارے جائیں گے. اب ایک حدیث سنیے، جو مال میراث کھاتا ہے، دوسروں کا مال کھاتا ہے، قبضہ کرتا ہے اس پر، اس کی سزا کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے قیامت والے دن اور میں نے معراج والی رات ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا منہ فرشتوں نے کھول کے رکھا ہوا تھا اور اس کے جبڑے اتنے بڑے تھے جیسے اونٹ کے جبڑے. ایک فرشتے نے اوپر والا ہونٹ پکڑا ہوا تھا، ایک نے نیچے والا، اور تیسرا فرشتہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈالتا حتیٰ کہ وہ پتھر اس کے پیچھے والے رستے سے باہر نکل جاتا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے اور اس کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا مال وراثت ظلمن کھاتا تھا اور اسے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. قیامت تک ہوتا رہے گا. الامان والحفیظ. دوسری غلطی ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ
وراثت میں سے نہیں نکالتے. جی ہاں، جب وراثت کی تقسیم ہونی ہے تو پہلے ہی پٹواری سے مل کر کام چلا لیا جاتا ہے. ساڑیاں بھیڑاں نہیں لیندیاں، ساڈے ہی نام لا دیو. سنو، کسی کے کہنے سے یوں معافی نہیں ہوتی. ایک اور مسئلہ بڑا قیمتی، بیٹیاں اور بہنیں کہہ بھی دیں کہ میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، پھر بھی ان کے کہنے سے حصہ معاف نہیں ہوگا. ان کا حصہ ان کے نام لگے گا ہی لگے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. ان کے کہنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. جب ان کے کہنے سے بھی معاف نہیں ہوگا تو ہم کون ہوتے ہیں معاف کروانے والے؟ ان کا تھوڑا بنے یا زیادہ بنے، بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دینا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. ایک اور قیمتی مسئلہ، جب زندگی میں کوئی بندہ اپنی وراثت بانٹنا چاہے تو وہ وراثت نہیں ہوتی، اس پر وراثت کے احکام بھی نہیں لگتے. یہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے، توجہ سے سن لیں. جب زندگی میں کوئی بندہ اپنی وراثت پراپرٹی اپنے بچوں میں بانٹنا چاہے، اس پر وراثت کے احکام نہیں لگتے. وہ کہلاتا ہے ہبہ. کیا کہلاتا ہے؟ ہبہ. ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ. ہبہ گفٹ. اپنی زندگی میں اگر دے رہا ہے تو وہ گفٹ ہے. اسے بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے درمیان برابری کرے، ایک کو زیادہ اور ایک کو کم نہ دے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے والد محترم نے میری والدہ کے کہنے پر میرے نام ایک باغ لگایا، اور مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ تو اور تیرا باپ جاؤ اور جا کر رسول اللہ کو گواہ بنا لو. ہم دونوں گئے. نبی پاک علیہ السلام نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا تیرے اور بچے بھی ہیں؟ میرے ابو نے کہا جی ہیں. حضور نے فرمایا سب کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ عرض کیا نہیں، اکیلے نعمان کو دیا ہے. رسول اللہ کا جواب سنو. حضور فرماتے اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بولیے، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. جب زندگی میں بانٹنا ہے تو سب بچوں کے درمیان کیا کرنی پڑے گی؟ برابری. ایک اور قیمتی مسئلہ ہے، جب زندگی میں بانٹیں گے نا اس وقت بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا بیٹوں کو دیتے ہیں. اس مسئلے کا لوگوں کو نہیں پتا. جب مرنے کے بعد وراثت بٹے گی تو بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1، بیٹے کو ڈبل ملتا ہے. لیکن اگر زندگی میں دینا ہے تو پھر یوں نہیں کر سکتے. زندگی میں دینا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو کیا دینا پڑے گا؟ بولو ذرا، برابر دینا پڑے گا. جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی دینا پڑے گا. کس کو؟ بیٹی کو. اب آپ کمی زیادتی نہیں کر سکتے کیونکہ زندگی میں دینے میں برابری کرنا ضروری ہے. آگے بڑھوں میں، ہمارے ہاں جو غلطیاں کی جاتی ہیں مال وراثت کے حوالے سے وہ میں بیان کر رہا تھا. ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ جو ہو گئی وہ اپنے ہی شوہر کے حق میں بیٹھی رہے عدت گزرنے کے بعد بھی ساری زندگی، پھر تو کہتے ہیں جی ہاں یہ وراثت کی حقدار ہے. اور اگر وہ آگے نکاح کر لے تو اب کہتے ہیں جی نہیں نہیں ہونے نو کا دی وراثت دئیے تو گاں چلی گئی ہے. وہ گاں جائے یا پچھاں جائے اس کو وراثت دینی ہی پڑے گی. بیوہ اپنے شوہر کی وراثت کی حقدار ہے. اولاد ہو تو 8ویں حصے کی، اولاد نہ ہو تو 4تھے حصے کی. وہ حقدار ہے، حقدار ہے، حقدار ہے. تمہارے کہنے سے وہ حق سے خارج نہیں ہو سکتی. ایک اور مسئلہ، اگر ایک شخص کی 2 یا 3 بیویاں ہیں تو جس بیوی سے اولاد ہے اولاد سارے پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، ساڈا ہی حق ہے. وہ جو ستیلی ماں ہوتی ہے اس کو نہیں دیتے. شوہر کی
دوسری تیسری یا چوتھی بیوی کو بھی وراثت سے حصہ ملے گا ملے گا ملے گا، چاہے اس کی اولاد ہو چاہے اولاد نہ ہو، اسے وراثت سے حصہ ملے گا۔ اور حصہ سب کا اتنا ہی ہے، ایک بیوی ہو تو بھی 8واں، بیویاں 2 ہو 3 ہو 4 ہو تو بھی 8واں، یعنی 8واں حصہ نکال کر ان میں برابر ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ 2 ہے تو آدھا آدھا کر دیں گے، 3 ہے تو 3 حصے کر دیں گے، 4 ہے تو 4 کر دیں گے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کے لیے کون سا حصہ ہے؟ چوتھا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کے فوت ہونے کے بعد جو جہیز ہوتا ہے نا، یہ بیوی کی ملکی ہوتا ہے سارا۔ جہیز جو عورت گھر سے لے کر آتی ہے یہ کس کی ملک ہوتا ہے؟ بیوی کی۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس جہیز کو میکے واپس نہیں لے کر جا سکتے، بلکہ شریعت کے مطابق اب وہ وراثت بن گیا ہے، جس کا جتنا حصہ ہے وہ بانٹنا پڑے گا۔ جی ہاں، شوہر کا حصہ ہوتا ہے اولاد نہ ہو تو آدھا، اولاد نہ ہو تو بیوی کی وراثت میں سے شوہر کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھا، نصف۔ اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا، اولاد ہوگی تو باقی سارے اولاد لے جائے گی، اگر اولاد نہیں تو پھر یہ ماں باپ کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا، ماں باپ کا حق ہے۔ لیکن یہاں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ عورت فوت ہو گئی، اولاد تھی نہیں، شوہر کو کچھ نہیں دیا جاتا، سارا اٹھا کر لے جاتے ہیں میکے والے کہ اب یہ ہمارا ہے۔ یہ غلطی کی جاتی ہے۔ مال وراثت کے اندر جو اور ہمارے عرف میں رائج غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ذرا مالدار ہوگا خود، یا مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ جس کی بات چلتی ہے ذرا دنیا میں، وہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہے کہ جو دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یوں دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ کریں اور کھا جائیں۔ اب آئیے قرآن کریم کے سے میں کچھ احکام بھی آپ کو اس حوالے سے سناؤں کہ کس کو کتنا ملے گا۔ ہے بڑا یہ مشکل چیپٹر، لیکن تھوڑا تھوڑا عرض کر دیتا ہوں، کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان یوں تقسیم کرو کہ بیٹے کو بیٹی کے 2 گنا۔ یہ مال وراثت کی بات ہو رہی ہے، فوت ہونے کے بعد بیٹے کو بیٹی کا 2 گنا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بیٹیاں ہوں اور ہوں 2 یا 2 سے زیادہ، بیٹا ہو ہی نہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں کے لیے ہے 2/3، 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے ہے آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے۔ والدین کا حق بھی ہوتا ہے وراثت میں، اولاد ہو یا نہ ہو والدین کو بھی وراثت میں سے دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ چھٹا۔ ماں کے لیے بھی چھٹا اور باپ کے لیے بھی چھٹا۔ بیٹا اگر فوت ہو جائے اور اس کے والدین زندہ ہوں، ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے باپ مرے تو باپ کی وراثت بیٹے لیتے ہیں، توجہ ہے، لیکن بیٹا مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں ماں باپ کا بھی حصہ ہے۔ جی ہاں، اس بیٹے کی آگے اولاد ہو یا اولاد نہ ہو، ماں باپ کا چھٹا حصہ ہے، باپ کا بھی اور ماں کا بھی۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے ورثاء بن رہے ہوں ماں اور باپ،
تو اب ان کا حصہ چھٹے سے ڈبل ہو جائے گا، یعنی تیسرا۔ اولاد تھی تو ان کے لیے کیا تھا؟ چھٹا، اب ان کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، ڈبل ہو جائے گا۔ یہ یہاں تک بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں تو اے شوہرو تمہیں اپنی بیوی کی وراثت میں سے ملے گا آدھا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس مرنے والے کی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے ہے چوتھا۔ پھر اسی طرح بیویوں کے لیے بیان فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیویوں کے لیے چوتھا ہے جو تم نے چھوڑا اگر اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر اولاد ہو تو پھر بیویوں کے لیے ہے آٹھواں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان حدوں کو تم پار نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، اس کے مطابق کرے گا، اللہ انعام بھی دے گا۔ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، سنو، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں کو کراس کرے، نہیں ایسی نہیں مننا، یہ مولویاں دیا گلاں نے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو ایسا کہے اللہ کیا فرماتا ہے یدخلہ نارا، رب اسے جہنم میں ڈالے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آج چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی بہت زمین کی خاطر آج یہ کام کر لو گے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ ذلت کا عذاب۔ جی ہاں، ذلت کا عذاب۔ ایک اور مسئلہ ضروری ہے، وہ بھی یہاں پر سن لیجئے۔ اگر دادا فوت ہو اور اس کی وراثت بٹے، تو دادے کی وراثت میں اس دادے کے اپنے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے، ہاں اگر بیٹے نہ ہو تو پھر پوتوں کا حصہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کے بیٹے بھی زندہ موجود ہیں اور اس کے پوتے بھی موجود ہیں، تو اب بیٹوں کو وراثت ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی۔ اگر ان پوتوں کا باپ موجود ہے پھر بھی اسی کو ملے گی، اور اگر ان پوتوں کا باپ موجود نہیں، ان کے چچا تایا موجود ہیں، تو ان کو ملے گی، ان پوتوں کو نہیں ملے گی۔ اب آپ کہیں گے جی یہ بڑی عجب بات ہے، حالانکہ یہ تو یتیم ہے، ان کو ملنی چاہیے، تو جناب والا یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ اب اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر تو زندگی میں بانٹا جائے تو دادے کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتوں کے نام خود بخود کچھ لگوا دے، اور اگر فوت ہونے کے بعد تقسیم کاری ہو رہی ہے تو پھر یہی حکم ہوگا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں جو چچا تایا ہیں ان بچوں کے، ہم انہیں مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بھائی زندہ موجود ہوتا تو وہ بھی تو حصہ لیتا نا، اب وہ نہیں ہے، لہٰذا ان بچوں کو آپ اپنے میں سے کچھ حصہ دو، اتنا ہی دو جتنا کہ بنتا ہے ان کے باپ کا۔ اگر ان کا باپ موجود ہوتا تو وہ وراثت لیتا، لہٰذا آپ ان بچوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ دو۔ یہ ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ آپ ایسا کریں، آپ کے لیے اس میں بہت بڑا بھلا ہے اور فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا رب ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس معاملے میں اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.